بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشریات ہماری جاری ہے. داستان کربلا اول سے آخر. داستان کربلا مدینے سے مدینے تک. داستان کربلا ولادت ماسعادت امام حسین سے لے کر شہادت امام حسین اور اس کے بعد کے واقعات یزید کی موت تک. ہم کوشش ہی کریں گے کہ انشاءاللہ اگلی کچھ دیر میں سادہ الفاظ میں آسمودوں پہ جاتے ہیں بچوں کے لیے. ہم بزرگوں کے ریویژن ہے, ہمارا اپنا ریویژن ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرونالوجیکل آرڈر میں کیا کیا واقعات کب کب, یعنی واقعہ پورا ہے کیا شروع سے آخر پر, یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ. ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے. پیغمبر اسلام کا نام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو کہ بعد از خدا سب سے بڑے ہیں, جو کہ بچے تخلیق کائنات ہے. سرکار کا عالم کہاں پیدا ہوا؟ مکے میں پیدا ہوا. لیکن ہم جانتے ہیں ابھی رمضان میں ہم نے سنا کہ حالات مکے کے ایسے ہوئے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ نے مدینہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور باقی زندگی مدینہ میں گزاری. ابھی روزہ مدینہ میں. اسی عمل تو ہجرت کہتے ہیں, اس کا نام ہجرت ہے. اس ہجرت کے تیسرے سال آپ کی جو بیٹی تھی, یعنی سرکار عالم کی بیٹی, یعنی کہ خاتون جنت, یعنی کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام ہے حسین. یعنی رسول اللہ کے نواسی کی پیدائش. 7 سال تک اپنے نانا کی پرورش میں رہے امام حسین. اس کے بعد سرکار عالم پردہ فرما گیا. اب عدد 7 سال بظاہر بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہے نا, لیکن اس مختصر عرصے میں بھی ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین خدا کے محبوب کو کتنے میں محبوب خدا ہے محمد اور محبوب محمد ہے حسین. یعنی آپ بالکل شروع سے لے لیں. ابھی ولادت ہوئی ہے امام حسین کی, ابھی ہاتھوں نے جنت نے بچے کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا ہے. منظر عجب ہے, سرور دو عالم مسرور ہے, مہموم ہے. مسرور تو سمجھ نہ آتا ہے, خوش ہے. مہموم کیوں ہے؟ غم کا موقع تو نہیں ہے. رسول یعنی منظر ایسا ہے کہ رسول کے ہاتھوں میں ہے حسین, رسول کی آنکھوں میں ہے آنسو, اور خاتون جنت کی آنکھوں میں ہے تعجب, اور خاتون جنت کے لبوں پر ہے سوال, ماور رو کیوں رہے؟ کہا بیٹی یہ میرا بچہ ایک دن میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. ابھی ولادت, اور بیٹی شہید پہ اس عالم میں کیا جائے گا کہ بھوک اور پیاس کی شدت کے اللہ, یعنی گریا کنا ہے رسول اللہ. شہادت حسین سے بہت پہلے, بلکہ ولادت حسین کے موقع پر شہادت حسین کو سوچ کے میں نہیں جانتا اللہ رہنا اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. ماں دیکھ رہی ہیں, میں نے اسپتال میں ماؤں پر اپنی نوزائیدہ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سوچ کر کہ ایک دن ہی اپنے گھر موت کا نہیں اللہ نہ کرے, ایک دن ہی اپنے گھر چلی جائے گی مجھ سے دور. بہت ایسے مطلب خوشی کی بات ہے نا یہ, اور ماں چاہتی بھی ہے, پھر بھی افسردہ ہو جاتی ہے یہ سوچ. اور اگین گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ہم جب بھی کوئی بات کر رہے ہیں دنیاوی مثال دے رہے تو کمپیریزن تو نہیں کر رہے, کمپیریزن جو ہو ہی نہیں سکتا. گوز وداؤٹ سیئنگ اللہ جانے خاتون جنت کے دل پہ یہ سب سن کر کیا بیتی ہوگی. تو میں نے علماء سے جملہ سنا کہ کہہ رہے تھے ہمیں حسین تو شہادت حسین سے پہلے منائیں گا. تو ہے ہم بات کر رہے تھے رسول اور حسین کی الفت کی, اور ہم بس سے آگے بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے, میں سارے مرحلے کا وجہ نہیں. کون حسین؟ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے؟ بھائی قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین. بچپن ہی میں یہ شان, یہ عزت, یہ مرتبہ زلفین نبی میں کھیلنے والا حسین ہے. یہ مرتبہ کم ہے کیا؟ چھوٹے ہیں نبی کریم کے ساتھ کھیلتے ہیں. ارے جیسے بچپنے کے معصوم کھیل کھیلتے ہوئے بھی رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی ہو, اسے حسین دے. کبھی حسین کو کاندھوں پر سوار کرتے ہیں, کبھی دوران نماز سجدے میں حسین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ سجدے کو طول دے دیتے ہیں. فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. فرمایا حسین لطف سے ہے, میں حسین سے. آگے بڑھنا نواز ہے رسول سے 7 سال کے تقریباً تم رسول اللہ کا وصال بتایا مدینے میں ہوا. یہ 11 ہجری ہجرت کر کے
تقریباً 11 سال ہو گئے. اب ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتے ہیں, 50 سال آگے جاتے ہیں, 11 سے 50 اب دیکھیے بظاہر داستان حسین تعالیٰ سے ولادت حسین سے ہو گیا تھا. اب داستان کربلا کا آغاز ہے. داستان کربلا سب تصور کیجئے اسی مدینہ کی پرنور گلیاں ہے جہاں کبھی رسول اللہ اپنے نواسوں کو کاندھوں پر سیر کراتے تھے. کبھی فاطمہ الزہرا کے دروازے سے اعلان نبوی کی خوشبو آتی تھی. یہی مدینہ ہے. اسی مدینے میں ایک دن نیوز آئی, ناطق کے زمان استعمال کرو, بریکنگ نیوز آئی. کیا دی؟ یزید تحت نشین ہو گیا. کہاں؟ شام میں, دمشق. ادھر مدینے میں کورسپونڈنٹ یا اس کا ریپرزینٹیٹو کون ہے؟ اس کا گورنر یزید پر. کیا نام ہے؟ ولید نام ہے اس کا. یہ واقعی گورنر سے ہو رہا. یزید نے تخت پہ بیٹھنے کے بعد مدینے میں جو اس کا ریپرزینٹیٹو ہے اس کو ایک میسج لے کے بھیجا ہے, فوراً حسین کے پاس جاؤ, امام علی مقام کے پاس جاؤ, میری بیعت ہوئے. ان کا کہنے شرط الگ بیعت یعنی آسان الفاظ میں نے علماء سے سمجھا, یعنی یزید جیسا فاسق, یزید جیسا بدکار بدبخت شخص دے رہے ہیں ان اے وے کہ آپ دین کو میرے حوالے کر دیں, میرے ہر عمل کو انڈورس کر دیں. یعنی کہ ایک نمبر پر آپ سوچ رہے ہیں, ایک نمبر کو فور آرگیومنٹ سے اگر بیعت وہ آتی تو پھر یزید سے بادشاہ نہیں ہوتا, پھر یزید نمائندہ اسلام ہوتا. یہ وہ قیامت سے ابھی میں نے نشریات میں بھی یہ دیتی بھائی کہ نمائندہ اسلام اس پہ ہوتا ہے کہ بھائی رسول اللہ کے نواسے نے دوست کیا بات ختم ہوئے نا, ابھی جو کر رہا ہے وہ اسلام ہے. وہ ایسا نمائندہ اسلام ہوتا کہ جس کی حرکتوں پر اصل نمائندہ اسلام حسین علی صرف خاموش نہیں ہے بلکہ بیعت کی صورت میں انڈورس کر چکے ہیں. تو ہے یزید آیا, یزید کا کورسپونڈنٹ آیا ہے امام کے پاس بیعت لینے کے لیے کہ یزید نے کہا آپ بیعت کرو اس کی. امام نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب امام دے سکتا ہے, یزید کو بتاؤ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پالیسی اسٹیٹمنٹ فارمولا, کچھ جیسا ہے جیسے کی بیعت میں نہیں کر سکتا. ڈیولپمنٹ آگے بڑھنا, یہ تو ہو گیا. اور میں ظاہر بہت ساری چیزوں کو میں نے اسکپ بھی کرنا ہے, پیڑے سے آگے بھی بڑھنا ہے کہ ظاہر دامن پوری داستان کربلا بیان کرنا. تو اب سرکمسٹانسز مدینے کی کچھ ایسے ہو گئے اس واقعے کی بات کہ امام نے مدینے کے حالات دیکھتے ہوئے ایک اور فیصلہ کیا ہے. کیا؟ اب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. یہ داستان کربلا کا پہلا صفحہ ہے. اچھا میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, اس کا مطلب سنیا, یعنی حسین کو, امام علی مقام کو بما اہل و عیال مدینہ چھوڑنا پڑے گا. کل رسول کا مکہ چھوڑنا پڑے گا. وہ محترم حالات تھے, وہ فارد مشرکین تھے. یہ تو مدینہ ہے, اب تو اسلام پر غلبہ ہو گیا ہے. ابھی 50 سال دے تو سردار بانم دے سال ہوا ہے اور پیغمبر اسلام کی نماز سے. جی آپ یہ زاویہ دیکھ رہے ہیں. مگر اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ حسین کو, امام علی مقام کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. اب مجھے نہیں مانو, اللہ نے کس دن سے امام حسین نے روزہ رسول پہ جا کے الوداع کہا ہوا نا, کیونکہ مطلب یہی پر تو سارے زندگی گزری ہے. اور کہہ رہے کہ چلا یعنی رسول اللہ کے روزے پر بھی گئے اور مادر گرامی کی قبر مبارک پر بھی گئے. سلام عباد نمہانی, سلام ماں کے مزار, سلام نانا کی روزے, سلام ماں کے مزار. گویا ایک بچہ کہہ رہا ہوں میری شریک سفر من کے ساتھ چل اماں, سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں, لباس سے خلد سجا لے بدن پہ پھر ایک بار. سلام نانا کی روزے, سلام ماں کے. ہم ایک سلام بتم رسول اللہ, ایک یہ امام علی مقام کا سلام سنے. دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو جائے, نماز شوق دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں, نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں, نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گردو. سلام نانا کے روزے, سلام ماں کے مزار. یا میں یوں کہہ لوں رو کیا شہن سوئے خبر شہنشاہ یومم,
رو کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انعام بہر تسلیم چکے متصل باب سلام اذن پا کر جو بے قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے آج آخری وفسق کو غلام یہ مکان ہم سے اب اے شاہ زمن چھتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھتا ہے. چارے ماں کی خبر پہ گئے ماں کو خداحافظ کہا. مدینے کی گلیوں میں ایک عجب عالم ہے. ہم یہ بھی میشر رہے کہ ہم نے پچھلے سال جن واقعات کے دن پہلو کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا اس کو اس دفعہ کم اور دن کو کم میں گنا وہ ڈیٹیل سے بیان کرا تاکہ اور جامع بات رہا. اور اسی عالم میں قافلہ امام عالی مقام مدینہ سے نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ مکہ. اس ونڈو میں 5.5 ماہ کی داستان ہے. ہم پہلا پارٹ ہے نا 28 رجب کو شروع ہو رہا ہے 28 رجب پہلے نہیں آج کا جب مدینہ سے نکل رہا اور 10 محرم تقریباً رجب شعبان رمضان شوال ذیفر ذیلحج محرم رجب کا مہینہ ہے. سارے جی تاریخ بلا رہا اگر آپ رہ سکے ایک ہجرت رسول اللہ کی تھی مکے سے مدینہ. یہ ہجرت نواز رسول کی ہے بڑی نظمت تھا. رجب کے مہینے میں نکلے شعبان کے مہینے میں پہنچ گئے مکہ. اب امام عالی مقام خانہ کعبہ کے سائے میں شامہ داستان آگے بڑھے. شعبان رمضان شوال ذی القعدہ 4 ماہ. اب کیا ہو مکے میں کیا ہو مدینہ میں کیا ہو سنیے. خبر ملی کہ یزید کے کارندے حجاج کے لباس میں قاتلانہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی کعبے کے اندر خون مایا جائے گا. اچھا ہر داستان کا ہر بلو بھروسہ کیا رکھیے گا کیونکہ آگے ہر بات کی بنا پہ کنیکٹیوٹی آئی. کعبے کے اندر خون مایا جائے گا. امام نے فرمایا اگر ایک قطرہ خون بھی اس مقام پر گرا تو چہرہ اسلام داغدار ہوگا. ہم نے کیا کیا آپ نے فون فیصلہ کیا اب آپ نے حج کو عمرے میں بدلا اور مکہ بھی چھوڑ دیا. یا میں یوں کہہ دوں کہ آپ نے حج کو عمرے میں بدلا اور قربانی سے پہلے قربان ہونے کے سفر پہ روانہ ہو گئے. کون سا مہینہ ہے؟ ذیلحج کا مہینہ ہے. ذیلحج کا مہینہ ہوتا ہے نا 8 تاریخ ہے 60 اسلامک کیلنڈر. یعنی اب سوچے کیا منظر ہوگا کیا آپ سوچو سی کیا ادھر سینکڑوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک پکار رہے اور ادھر امام علی مقام احرام پڑھ رہا ہے. قافلہ حج مکے میں ہے اور یہ قافلہ قربانی مکے سے جا رہا ہے. چہروں پہ خاموشی ہے دلوں میں طوفان ہے کہ کچھ عرصے بعد اس قافلے کو ابھی چل رہا ہے. ابھی تو دلوں میں طوفان نہیں. قافلہ مکے سے بھی نکل گیا. مدینے سے نکلا مکہ اب مکے سے نکل اب مکے سے قافلہ آگے جا رہا ہے. اتنے میں کچھ عرصے بعد دوران سفر اس قافلے کو کوئی گرد کا طوفان نظر آیا. پتیوں پہ یہ حرکت جس سے سامنے سے بڑا لشکر آ رہا. کچھ نام باس ہو گئے جو واقعی لشکر آنا. اس لشکر کا سربراہ کون ہے؟ اس کا نام ہے ہور. یہ وہ نمائندہ کس کا ہے؟ اس کا نام ہے ایزی. اس ہور کے لشکر کے بارے میں ابھی کی نہیں اتنا ہی داستان. پھر آگے پھر سے ذوالفقار لشکر ہے. ابھی داستان آگے بات ہے. قافلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ اب یہ قافلہ جو 8 ذیلحج کو مکے سے نکلا تھا آج 2 محرم کو ایک میدان آ گیا. 2 اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کربلا کہتے ہیں. مدینہ سے مکہ مکے سے کربلا وہ ساری جو طرح ابھی 61 ڈگری ہو گیا رہا ہے. محرم آتا جیسا فین رہتا اسلامی صاحب ابھی 61 ڈگری تو اور میں کہتا جا رہا ہوں آپ سنتے جا رہے ہیں. ایک گزارش ہے کیا ساتھ سوچتے بھی جا رہے ہیں کہ ہو کیا رہے ہو کیا رہے. یہ قافلہ کتنا مظلوم ہے. اس میں مائیں ہے
اس میں بہنیں ہیں, اس کی بیٹیاں ہیں, اور ایک جو لڑے مستقبل ہے, اور یہ کس کی بیٹی مائیں بہنیں؟ یہ رسول اللہ کے گھر کی مائیں بہنیں جو عرب کے گرم موسم میں قافلے کی صورت میں کبھی یہاں کبھی وہاں جاتی اور بلاہت رولا پہنچتی. کربلا کا تو منظر ہی عجب ہے. بلا جو گرمی آدھی موت گرمی پہ وٹی, بس یہاں آ کر امام نے قافلے کو روک دیا. اب اس قافلے نے سفر ہو گیا جو مدینے سے چلا تھا نا 23, اب یہاں تھے قافلہ, اب یہاں سے آگے نہیں آئے گے, ہم یہی بستے بسائیں گے. مدینہ ویران, کربلا آباد, ادھر عباس, ادھر زینب ناشاد, ادھر اکبر, ادھر سید سچاک. یہ دشتے یعنی کہ پونو کہاں لیں, یہ دشتے ہولناک کہاں, یہ چمن کہاں, جنگل کہاں, بطول کے بل پیرہن کا, کنما کہاں نبی کا, یہ دار محن کا, خبریں کہاں شکستہ دلوں کی, وطن کہاں, آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے اس عرض پاک کو. سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک. قافلہ درب و بلا پہنچ گیا. اب کرن اور بلا کون ہوگا؟ فیملی ہے. اب ادھر امام حسین کا قافلہ پہنچا ہے, ادھر یزید نے فوری طور پر اپنے بڑے بڑے کئی سو کئی ہزاروں کے لشکر ڈبلا بیلش ہو گئے. بات سوچیں, غریب الوطنی ہے, دھوپ ہے, خیمے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بیٹھے ہیں, اور ہر کچھ دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے میدان گونجتا ہے. ابھی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا, پھر کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں نا, اگر تو مائیں بچوں کو مچے رہ جاتے سمجھتے ہیں کیا عالم ہوگا. یعنی میں سوچتا ہوں جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سیدانیوں کی کانوں میں چھاپتی ہوں گی تو دل نہیں نظر زیادہ ہوگا. ایک اور لشکر آ گیا, ایک اور لشکر آ گیا. مائیں بچوں کے پاس نہیں بٹھا لیتی ہوں. دن بڑھتے رہا ہے, داستان بڑھتی جا رہی ہے, اور نظیر فوجی طالب بڑھتی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف 72 جانثار اور اسی طرف ہزاروں لیسا بردار. یہ 2 مور کو پہنچے, آگے بڑھتے 3 مور, 4 محرم, بہت سارے واقعات اسکپ کرتے 5 محرم, 6 محرم, 7 محرم, آج 7 محرم, یعنی داستان کی طرف سے. تو آج ظلم کی حد ہوئی ہے. کیوں کربلا پلس معلوم ہوئی ہے, آج کیا ہوا ہے؟ آج انسانی تاریخ کے اس سب سے عظیم لشکر پر انسانی تاریخ کا سب سے منفرد, سب سے بڑا اور سب سے برا ظلم ہے. کیا نیزل دست معلوم ہو چلے, آج کیا ہوا ہے؟ آج پانی من کیا, پانی من کیا. ساقیے کوثر کے نواسے پہ پانی من کر دیا. سو اب یہاں سے جتنی بھی داستان ہم آگے سنیں گے نا, تو آپ سمجھ لیجیے کہ سارے مسائل پلس پیاس. ایک رمضان میں 6-8-10 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, دریدے کے وقت پر حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ پانی ہے, یہ ایک گھنٹے سے سمجھا. اب دن بڑھتے جا رہے ہیں, پیاس بڑھتی جا رہی. 8 محرم, 9 محرم,
آج نہ ہوں شب عاشور رات کی سیاہی پھیل چکی ہے. اصحاب کی جانب سے تلواریں صاف کی جا رہی ہے. کل مارکا ہونے پر مائیں بچوں کو سوار ہیں اور حسین خیمے کے باہر بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں. جانتے ہیں کہ کل یہ منظر نامہ مختلف ہوگا. ساتیں گزرتی جا رہی ہے, رات بیتتی جا رہی ہے, صبح قریب آتی جا رہی ہے, 10 محرم آ رہی ہے, 10 محرم آ گئی. آج روز عاشور ہے. تیری ساگے بولا کربلا میں عاشور کا دن آ گیا ہے. اور اب مارکے کا آغاز ہوتا ہے. کیا مارکا ہے؟ ایک طرف 72 کا بھوکا پیاسا لشکر ہے, دوسری جانب ہزاروں کا کچھ روایت کے مطابق کم از کم 30,000 کا لشکر ہے. یہ پیاسے وہ سیلاب ہے, مسلح ہے. 10 محرم الحرام اس جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے اصحاب نے جنگ کیا صاحب, اور کیا خود جنگ کیا امام حسین کے ساتھ. ایک ایک کرتے سب نے دام شہادت نوش کیا. حملہ ایسے کہا گیا تھا, پہلا حملہ. اب جو اصحاب کی شہادت ہوئی ہے, جب دشمن کی جرت اور بڑھ گئی ہے. آج معلوم ہے میدان کربلا میں ایک طرف گرمی برس رہی ہے, دوسری طرف خون برس رہا ہے, خون کی بارش ہے. یہاں تک کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے, امام نے ساتھیوں سے کہا ان سے کو اتنی دیر رک جائیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. نماز نہیں پوری ہے. یعنی میں نے کہہ دیا آپ رسول سوچتے سے ہی کیا ہوا ہے, رسول کا فرزند, وہی رسول کا فرزند جس کے گھر سے نماز کی بنیاد قائم ہوئی ہے, وہ نماز کو غلط مان رہا ہے. اور آپ سنیں گے سامنے سے کیا جواب آیا کہ ان کی نماز تو قبول نہیں ہے. امام نے نماز پڑھی, اس عالم نے پڑھی کہ امام کے با وفا ساتھی سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے, تیر چلتے رہے, وہ تیر کھاتے رہے, امام نماز پڑھتے رہے. ادھر نماز تمام ہوئی, ادھر ان کی زندگی تمام. اب میرا تو کہ منصب ہی نہیں کہ میں نصیحت کروں, وجہ نصیحت لینے والوں بس ہوں, عمل کرنے والوں کی کوشش کرنے والوں بس ہوں. میں علماء کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں حسین نے میدان کربلا میں بھی نماز اس عالم میں ادا کی ہے. تو حسین کا نام لینے کے بعد, حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. حسینی اور نمازی نہ ہو بات بنتی نہیں ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ شمع امامت کے پروانے چاں بازی میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے, یہاں تک کہ اب وہ مومنٹ آ گیا کہ تمام اصحاب شہید ہو گئے ہیں. سب. اللہ اکبر. اب گھر والے رہ گئے. اب امام حسین تنہا ہوتے جا رہے. دیکھیے دوستوں سے ایک الگ لیول کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے نا, اصحاب سے ایک الگ تعلق, گھر والوں سے الگ تعلق. اصحاب چلے گئے اور حسین تنہا ہوتے جا رہے. اب گھر والوں کی قربانی کا کس سے آغاز کریں گے ماں؟ اپنے لختے ٹھیکر سے آغاز کریں گے. کریل جماع سے, بڑے بیٹے سے علی اکبر نام ہے ان کا. کیا بیان کو امام نے روانہ کرتے وقت جناب علی پر کو ایک عجب بات کی. خدا بندہ گواہ رہنا اب ہو جا رہا ہے جو صورت میں, خدا بندہ گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو سیرت میں, خدا بندہ گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو گستار میں, خدا بندہ گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو کردار میں. احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تیرے حبیب کا مشابہ. آج ہم پیغمبر کی زیارت کے مستحب اور اس کا چلنے شبیہ پیغمبر اکبر. وہ تیری سادے بنے جناب علی اکبر جنگ کرنے گئے اور ایسی جنگ ای کے دشمن کثرت مقتولین کی وجہ سے کانپ اٹھا. اتنے لوگوں کو فاصلہ جنگ ڈری کیا ہو رہا. یہاں تک کہ ایک ظالم نے کہا تیرے رب کی مرتبہ اس جوان نے حملہ کیا اور اب کی مرتبہ میری طرف سے گزرا تو میں اس کے باپ کو اس کے غم میں مبتلا کر کے ہی رہوں گا. اس نے ایسا ہی کیا. سینہ اکبر کا نشانہ دیا, نیزہ سینہ جناب اکبر پہ لگا.
بابا کو آواز دی، امام قریب آئے، امام کے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، کمر خم ہو رہی ہے، کریل جماع کی لاش بٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھیوں ہے کمن تجھے عباس کی قسم، یہاں تک کہ باپ زخمی بیٹے تک پہنچا ہے، بیٹا نیزہ ابو تک لو ہے۔ اللہ میں نہیں، اور امام نے کس طرح جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی یعنی نکالنے کی کوشش کی ہے، مگر ایسا وہ نہیں پایا، اور علی اکبر تک گلے زباں۔ وہ باپ کا عالم تھا، اور ماں کا کیا عالم ہے؟ جب ناش پہنچی ہے، شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کرے ماں، شاہ کا دلبر اکبر نوحہ کرے ماں، ارمان بہت تھا میں تیری شادی اچاؤں، ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں، پر خاک پہ روتی ہے تیری کوکھ جلی ماں، ایک بار زندہ سے تمہیں دیکھ لی اب کیسے جئیں گے، سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشاک سیئیں گے، پر تجھ کو کفن بھی نہ ملا، ہائے نہیں جا داستہ لگا۔ حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے، امام اکیلے اور آگے بڑھتا۔ رسول اللہ کو حسنین تریمین سے بہت محبت تھی نا، آپ نے خوشی کو میں سنا دی، جوانا نے جنت کے سردار تھا۔ تو ہم آئے امام حسن، امام حسین کے بیٹے کے سنو نا، اب ہم آئے امام حسن کی بیٹے جناب قاسم کا سن۔ امام حسن نے انتقال ہوا تھا، جناب قاسم وہ چھوٹے، ہم ان کے انتقال کے بعد امام حسین کی زیر سایہ ہی پرورش پائی ہے۔ اب جب جناب قاسم نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی ہے نا، تو امام بہت رنجیدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اپنا بیٹا، اس کا دکھ بہت ہوتا ہے، لیکن اپنا تو ہوتا ہے نا، یعنی بھائی قاسم تمہیں کیسے اجازت دے دے؟ قاسم تم ہمارے بھائی کے نشان ہو، وہ بہت یعنی نا پاس جان قاسم یاد ہے، امام حسن نے ایک تعویذ ہے، ایک روکا دیا تھا کہ بیٹا جب بہت بڑی مشکل پڑ جائے نا کبھی، تو یہ رکا کھول کے دیکھ لینا۔ جناب قاسم نے سوچا اب اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ زہرا کا لال گشت میں گھرا ہوا ہے دشمنوں میں، تو آپ نے وہ رکا کھولا، آپ نے جو دیا تھا اس پر لکھا تھا، بیٹا قاسم حسین پر اگر کوئی کلا وقت آ جائے نا تو بس اس کے آگے آگے ہی چلنا، اس کی اسے کوئی کمی نہ محسوس نہ کرنا۔ میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کچھ علماء کے مطابق کہ جب امام علی مقام کربلا میں پہلی بار باقاعدہ ہوئے۔ جناب قاسم میدان میں گئے، بہت کم عمر ہے، 14-16 سال۔ کچھ روایات کے مطابق جب پہلا حملہ کر کے واپس آئے ہیں تو 19 لوگوں کو واصل جانوں کر کے آئے شہزادہ۔ یہاں پہ جب لشکر یزید اس نتیجے پر پہنچا کہ جناب قاسم سے اگر اکیلے مقابلہ کرے بات نہیں بنے گی، ایک مرتبہ سب نے مل کر حملہ کیا ہے، جناب قاسم گھوڑے سے گرے، چچا کو آواز دیے، چچا بھتیجے کی طرف پہنچے ہیں، بھتیجے کی طرف پہنچنے کے لیے امام علی مقام نے گویا ایک غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا ہے۔ اس ہنگامے میں سوجہ یزید دوڑی ہے، ادھر سے بھولے ادھر دوڑے ہیں، ادھر سے بھولے ادھر دوڑے ہیں، اور صحابہ کے دورانے کا جب کام ہو گیا ہے، گھوڑے یہاں سے وہاں دوڑے، گھوڑے وہاں سے یہاں دوڑے، نیچے جناب قاسم کا بدن ہے جو بہت سپاما ہو۔ یعنی امام نے اپنے جگر کے ٹکڑے قاسم کے بدن کے ٹکڑے اکٹھے کیے، یعنی قاسم کا سراپا نہیں اٹھایا، ایک گٹھری میں جناب قاسم کا بدن سمیٹا ہے، ایک الفاظ ہے بات کو، ایک گٹھری میں اپنے بھائی کے بیٹے کا بدن سمیٹا۔ آگے ابھی ایک واقعہ ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹ تو بات کی ہے تو تم ہے، لیکن آگے اب تذکرہ ایک ہم نے پاڑھتے گئی، اب تذکرہ ہے وہ شہید کا جو امام کے لشکر کا علمدار ہے، جلیل دلیر علمدار وفادار وفاشیاب عباس۔ دلیل سدائی شہادت جناب عباس سے پہلے آپ ذرا رخصت جناب عبدال ہے نا، رخصت جناب عباس کا دور میں سنے۔ جب حضرت عباس امام کی بہن جناب زینب کے پاس گئے نا، جناب رحم نے ایک عجیب جملہ کہا، ایک عباس سے کہا، ایک نبیوں سے
عباس جب میں سنتی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ زینب کے سر سے چادر چھنے گی، تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائیو کسی کی مجال ہے اس پیر کے سر سے چادر چھینے. عباس اب تو جا رہا ہو، اب یقین آ رہا ہے عباس جا رہا ہے، یقین آ رہا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ جناب زینب میں سے حضرت عباس سے نہیں کہا بلکہ باقی بیویوں سے بھی کہا. کیا عباس جا رہا ہے، اب میں تم سے پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں. یہ حضرت عباس کی رخصت جناب زینب سے، اب حضرت عباس کی رخصت امام حسین سے. امام علی مقام کے پاس آئے کہ رخصت مانگنے. امام نے کہا بس تمہیں کیسے ڈالا دے، تو میرے لشکر کے علمدار عباس یہ کھائے نہ رہا. تو حضرت عباس نے دائیں دیکھا جو اس شہید ہو گئے، حضرت عباس نے بائیں دیکھا اس کا جھکایا. مولا اب وہ لشکر کہاں رہا ہے اس کا علمدار. جب دیکھا نا اجازت آسانی سے نہیں مل رہی تو حضرت عباس نے جناب سکینہ کو، ان کی بھائی کی بیٹیاں وہ ذرا ریلیٹ کریں گے اس سے، عجیب قسم کا تعلق ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو اچھا لگتا ہے، ہم کی خواہشات پوری کرتی. تو ہم سکینہ کو کنونس کیا کہ بابا سے کہو کہ بہت پیاسی ہوں، جتھا سے کھے پانی نے. تو امام علی مقام نے میں موثر یہ سنوں ادارہ دیتے ہوئے کہا بیٹا سکینہ آج تو چچا پر بیٹنے کی سفارش کر، کہ جب تماچے لگیں گے نا تو چچا بہت یاد آئے گا. میں نے ڈیٹیل سن لی. قصہ مقصد حضرت عباس مشکیزہ نہیں کر پانی بنے گا، نہ مشکیزہ لے کر دریا کی طرف گئے. عباس جو آئے دریا پر موجوں میں اٹھائے شوق، چہرے کی جلالت کے تیتھی رکھتے گا الٹ کر یہ نشک. فوجیں بھر گئے، جھڑپ نہ ہوئی روک لی. عباس دریا پر پہنچی، مینج ٹو لیتے دریا پر پہنچ گئے، مشکیزے میں پانی کو بھرا. چلے فوجیں جمع ہوا. اب عباس صاحب جب مشکیزے میں پانی کو لے کے جا رہے ہیں تو فوجیں جمع ہوئی ہیں. یا پھر کیا اور نشانہ لے لیا عباس کا، یا پھر کہیں بدبخت نے ایسا نشانہ لیا کہ حضرت عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا. جب یہ ہوا تو آپ نے فوراً مشکیزے پر دوسرے بازو کو لیا. ایک بدبخت نے ایسا نشانہ لیا کہ آپ کا دوسرا بازو قلم ہو گیا. جب یہ ہوا تو آپ نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا. جب یہ ہوا تو ایک بدبخت نے ایک ایسا نشانہ لیا کہ وہ سیدھا مشکیزے پر رکھا اور سارا پانی مہ گیا. یعنی میں کہوں پانی نہیں، عباس کا خون مہ گیا. عباس گرے، اور کس عالم میں گرے مجھے نہیں معلوم، چونکہ ہم کوئی ذرا سی اونچائی سے بھی گرتے ہیں تو نیچرلی فوراً ہاتھوں پر سہارا لیتے ہیں. بعد عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے جب گرے تو حضرت عباس بھی شہید. حضرت عباس تو واپس نہیں آئے. جب حضرت عباس کا پرچم یا علم واپس نہ آیا جا رہا تو پرچم کو دور سے جناب سکینہ دیکھ نہیں تھی. تو ان کی آس بندی کے چچا آ رہے ہیں، یعنی یہ پانی آ رہا ہے، بچوں کو جمع کرنے پانی آ رہا ہے. اور جب فائنلی دیکھا نا کہ علم تو آ رہا ہے، علمدار نہیں آ رہا، پرچم تو آ رہا ہے، پرچم بردار نہیں آ رہا، تو مشکل تو وہ توڑ گئے. وہ چچا پانی نہیں چاہیے، آپ آ جائیں بس. عباس مشکل ہوا ہے، حسین تنہا رہے. بتائیے ایک بیٹا ہے زین العابدین کا نام بھی ہے، زین العابدین کہتے ہیں. وہ تو اتنے بیمار ہیں کہ مطلب وہ ہوش نہیں ہے، اور ایک 6 ماہ کا بچہ رہ گیا ہے. تو ظاہر ہے یہ اتنے بیمار ہے کہ ہوش ہی نہیں ہے، اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ تو نہیں رہے گا نا میدان جنگ میں، اس کی تو عمر ہی نہیں ہے شہید ہونے کی. تو حسین کی حالت کی باری ہے. نہیں، ابھی ایک اور امتحان دیں گے اسے. کس کام؟ اسی کے
6 ماہ کے علی اصغر کا کیا؟ اب دیکھیے یاد رکھیں جب لشکر یزید نے پانی میں کیا تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن، تو اس شیر خار نے ابھی 3 دن سے پانی نہیں پیا. 6 مہینے کے بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. اب بچے کی ماں جناب میرا باپ اسے لے کر آئی کہ پتہ نہیں بچہ آخری سانس سے پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، کچھ کیجیے. امام نے معصوم علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہے اور میدان کربلا میں ہے. دشمن کا لشکر سامنے ہے، امام علی مقام کھڑے، ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ، اور آپ نے بچے کو بلند کر کے دشمن سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو تمہارے بغض کا نشانہ نہ ہونا مجھ سے دشمنی میں سمجھتا مسئلہ ہے، اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں رہا. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، مجھ پہ رحم نہیں آ رہا، مجھے پانی نہیں دیتے نہیں چاہیے، اس بچے پر ترس کھا، یہ سب کچھ خوب پانی پلا لو. دشمن کے لشکر میں یکمار کی خاموشی چھا گئی. ایسا لگا کہ یہ منظر اتنا دردناک ہے کہ فوج پر اس کا اثر ہونے لگ رہا ہے، وہ بھی کیا ہو رہی ہے. تو کسی کا ارادہ نہ بدل جائے، اس لیے دشمنوں میں سے ایک ورملا بن بکائے نامی بدبخت نے یہ دیکھ کر کیسا محاور ہے بچی سامنے نہ ہو یا کچھ روایت اس سے کہا گیا کرو ہی کہاں. یہ دیکھ کر بدبخت نے کمان میں تیر جوڑا ہے اور ننھے علی اصغر کے حلقوں ننھے علی اصغر کے ننھے حلقوں کو نشانہ بنا کر تیر چھوڑ دیا ہے. اب کربلا کے بند میں ایک عجب سانحہ ہونے کو ہے. آسمان نے اس سے پہلے منظر نہیں دیکھا ہے. آسمان کانپ رہا ہے، زمین تھراتی ہے، تیر چلا ہے، تیر لوا ہے. بچے کے قد سے بڑا یہ تیر بچہ حسین کے ہاتھوں میں ہے. تیر جو سے کچھ جماعت پہلے تو برملا کے ہاتھوں میں تھا، اب نکل چلا ہے. قیامت برپا ہونے کو ہے. تیر آیا یہاں تک کہ وہ شعبہ تیر نشانے والا وہ تیر معصوم بچے کے نئی گلے میں ایسا پیوست ہوا کہ آر پار نکل گیا. بچے نے موقع میں جان دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین رمضان جتنا ساتھ رہا امام علی مقبول، یعنی کیسے آپ بچے کی ماں بس ہو رہے ہیں. روایات میں آیا کہ جب امام بچے کی لاش لے کر ماں کے پاس خیمے میں لا رہے تھے تو 7 بار آگے بڑھے ہیں، 7 بار پیچھے ہٹے ہیں. 7 قدم آگے بڑھے یو حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یو حسین. امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے شہزادے کو دفنایا ہاتھوں سے. یہ بھی تاریخ کی کوئی عجیب تدفین ہوئی جب ایک باپ اس عالم میں اپنے بیٹے کو خود دفنا رہا ہے. اب فرزند علی بالکل اکیلے رہے. اب ایک طرف اہل حرم کا خیام ہے، اہل حرم کے خیام ہے، دوسری طرف میدان میں گرتے پرچم اور بے جان لاشیں ہیں، اور امام حسین نے تنہا میدان جنگ کا رخ کیا ہے. پتہ نہیں کیا نا اب آپ کا رن کو جاتے ہوئے سن چکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا، الوداع الوداع. ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع. اب امام کا جسم زخمی ہے مگر شیر کی سے قوت باقی ہے. دشمن امام کو چاروں طرف سے گھیرے میں. روایت میں آتا ہے حسین بن علی ایسے لڑ رہے تھے گویا کوئی شیر بھیڑیوں کے وال پر گھس گیا. جدھر جاتے دفار کی صفیں بھیڑ بکریوں کی طرح چھٹ جاتی. دشمن کے سپاہی آپ کے جوش کو، آپ کی شجاعت کو دیکھ کر کانپ رہے تھے، اور کوئی آپ کے قریب جانے کے جواب بھی ہوتا تھا. پہلی بار کسی دشمن نے بات کرنا تھا لیکن ایک ہی ضرب سے امام نے اسے پچھاڑ دیا. بالآخر شمر ملور نے للکان کر یزیدی فوج کو کر اتنے آدمی میتر میں اکیلے کو نہیں مار سکتے. اس آواز کے ساتھ ہی
چاروں طرف سے نیزہ فدا ابوٹ ویر باز جف بار کی وسائر نہیں برد طور پڑے کوئی تیر مارتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا بس اب جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے نالا زہرا کے نقطے دگل کا جسم ہو رہا ہے ہمارا خدا کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے سہارا بے شمار تیروں نے آپ کے جسم مبارک کو چھلنی کر دیا ہے راوی کہتا ہے آپ کا جسم مبارک اس قدر تیروں سے اتک گیا تھا گویا کانٹوں سے بڑا غار پشت ہو گیا ہو آپ آخر بھی اسی حالت میں تلوار چلانے کا ادا کرتے رہے اور جس دشمن کا سامنا کرتے وہ اکھاڑنے کی تاب نہ لاتا مگر رفتہ رفتہ فرزب نے زہرا زخموں سے نڈھال ہو چکا ہے آپ میں غمے پھونک کر آسمان کی طرف دیکھا اللہ تعالیٰ سے لو لگائی تلوار کو نیام میں جاتا تو دیکھا ہے تو اس وقفے کو دیکھ کر اس عمل کو دیکھ کر پلتے ہوئے لوگ واپس آئے آگے بڑھے شدید وار ہوا دیوار اتنا شدید تھا آپ جب حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آ رہے تصور کیجیے تیروں سے چھنی بدن کس عالم سے زین سے زمین پر آیا ہوگا گویا نہ زین پر ہوگا اپنے زمین پر اللہ نے کیا عالم ہوگا امام حالت سجدہ میں تھے یہ وہ موقع تھا بہن دیکھ رہی ہے دل زینبیہ سے جناب زینب دیکھ رہی ہے ریچ شکی نے بے دلتی سے رسول اللہ کے جگر کے گوشے کو جس کو رسول اللہ نے مدینہ کی گلیوں میں کاندھوں پر اٹھایا جس کو رسول اللہ نے جو سجدے میں آیا تو سجدے کو طول دے دیا آج تو حسین سجدے میں ہے اور سجدے میں رسول کے جگر گوشے کا سر والد تن سے جدا ہو گیا یا رسول اللہ آپ کا نوازا کربلا کی خواب کو خون میں زندہ ہو کر شہید اہل بیت رسول پر قیامت ٹوٹ چکی قد قتل الحسین او بکر طلح فتذوبح الحسین او بکر طلح اب حسین شی بس ہوئی اب ظالم ہو گیا مجھ سے نہیں یعنی اچھا منظر میں امام حسین کی مظلومانہ شہادت کی بعد دشت کربلا میں نواز رسول کا بے سر لاشا پلا ہے اور 400 ہارے مازی ہے نعرہ علی اب بس ہوئی سارنی ہے ایک نیا حکم جاری ظلم کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہونے کو ہے جی آپ میں سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ظلم کی تاریخ کا ایک باب ختم ہونے کو ہے نہیں رقم ہونے کو ہے کیا مطلب اب اس نے کیا سما ہوا گھوڑوں کو تیار کیا جائے نام بندی ہی رہ رہی ہے کیوں دم تو ختم ہو چکی ہے اب بڑھوا کیا دام ہے کام ہے ان لاشوں کو پامال کر دیا اب میں پھر آپ سوچیے اب جب سرزمین کربلا پر گھوڑے دوڑے ہوں گے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جب گونجتی ہوگی تو بچوں کی دلوں پر جب دبتی ہوگی تو خیمہ میں سے گھوڑے دوڑائے گئے لاشوں کو پامال کیا گیا لاشوں کو پامال کیا گیا شمر اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے امام حسین کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا ظلم کا ایک اور باب رقم ہونے کو ہے اب کیا ہونے کو ہے اب یہی گھوڑوں کا رخ انہی خیموں کی جانب خیموں کی جانب کیوں ہے انہوں نے خیموں کی طرف رخ کیا ہے دشمن فوج نے اور اب ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگیا پس میں نے آگ دیکھتے ہیں نا اس کا دشمن نے ایک ایک خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا یعنی آپ میں بہت مالک سب کو اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کو سوچیں کمپیریزن بھی نہیں ہمارے گھر کی بہن بیٹی اور رسول اللہ کی کمپیریزن نہیں ہے نا پھر بھی سوچے یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جو خیموں میں ہیں اور خیموں میں آگ لگ رہے ہیں اور وہ ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں دوسرے خیمے سے ایک اور خیمے میں جاتی ہیں اور اب یہاں پر وہ کام ہونے جا رہا ہے
کہ میں سوچتا ہوں کہ باپ ہے کربلا میں اگر کچھ بھی اور نہ ہوا ہوگا نا, کچھ بھی اور نہیں ہوا ہوگا, صرف یہ کام ہوا ہوگا, تو بھی باپ ہے کربلا پر افسردہ ہونے کے لیے وہ کافی تھا. یہ اس وجہ پر بھی نہیں ہوا ہوگا, خالی ایک کام ہوا جب ہونے دا. اب وہ ہونے جا رہا ہے تو باپ ہے کربلا کے عینی جو شاہد ہے امام زین العابدین امام حسین کی بیٹے بیمار تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں کربلا کا سب سے, چونکہ انہوں نے تو پوری کربلا دیکھی نا آنکھوں سے, ایسا تو رہے کبھی بیمار کبھی, لیکن ساتھ تھوڑا ان کے خیال میں پورے کربلا کے سب سے ڈرناک پہلو ہے. اب کیا ہونا رہی ہے, اب یہ بدبخت تاریخ کا سب سے بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں. کیا اب یہ علی کی بیٹیوں کے ساؤس کے چادریں چھین رہے ہیں. اب یہ رسول اللہ کی میکیوں پر بیٹے جا کر ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سننے میں ہاتھ چھوڑ کے پھر عرض کروں, میں اور آپ اپنے خانوادے میں محتاج دونوں کا اشارہ لے رہا ہوں, میں اور آپ اپنے خانوادے کی ناموش کو ذہن میں رکھیں اور یہ منظر سوچیں. تو نہیں سوچا اللہ, سوچے نہیں اللہ, یہ رسول اللہ کی وجہ ہے. یہ شام یہ رات اہل بیت پر بہت بھاری ہے. یعنی اس وقت کیا منظر ہے, اس وقت میں آپ سے بات کروں 14 سال پہلے کیا منظر ہے, دشت ہے, صحرا ہے, بیابان ہے, ریت ہے, اندھیرا ہے, لاشیں ہے, خون ہے, پامال لاشیں ہے, سربریدہ لاشیں ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, صدمہ ہے, سوگ ہے, آگ ہے, خیمے جلب, سب شہید ہو چکے. تقریباً سبھی شہید ہو گئے. محمد 6 ماہ کے عزت شہید ہو گئے, اور ان بچوں کی مائیں بہنیں اب اکیلی خاک پر کھلے آسمان تنے بیچارہ رکھی, اکیلی خاک پر کھلے آسمان تنے بیچارہ. یہ آج کی شام کا منظر, یہ شام ہے بزمان لاسن ختم. یہ بھی ظلم کی انتہا, ابھی ظلم باقی, ابھی بھی ظلم باقی. اب کیا ہو, امام کی بیٹی ہے تو نام سکینہ, بہت کم سن ہے. اب بدبختوں نے جناب سکینہ کے کانوں کی بالیاں نوچی, جس سے معصوم بچی کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. میں سارے جملے کہہ نہیں سکتے, تماچے لگے بس اس پہ بھی بس نہ کیا, اس پہ بھی بس نہیں گیا. خان اب یہ سنیں, اس یزیدی فوج کے رضید کی بربریت کا عالم دیکھیے. خاندان رسول کی خواتین اور بچوں کو رسیوں میں جکڑ کر قیدی بنایا گیا ہے, قیدی بنایا گیا ہے. امام حسین کے اکیلے بیمار فرزند حضرت امام زین العابدین جو شدت بیماری کے باعث جنم شریک نہیں ہو سکے تھے, ان کو بھی سلسلتی حالت میں لوہے کی بیڑیوں میں قید کر دیا گیا. میدان کربلا ظلم و بربریت کے سانحے کا گواہ بن چکا ہے. حسین ابن علی کے ساتھیوں اور اہل بیت کے سر کاٹے جا چکے تھے, لیکن ابھی باقی, اب کیا ہونا ہے, حکم دیا ہے کہ ان سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ روانہ کیا جائے. ایک ایک کر کے شہداء کے سر نیزے کی انیوں پر چنے گئے. امام حسین کا سر بھی بلند کیا گیا. عباس علمدار, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم, حضرت ابھی میں سب تک کوئی بات تو سر یزیدی برندے بطور نیام اپنے امرا لے کر گئے, اور انہوں نے کربلا کے تپتے ریگزار میں گرے اہل حرم کو قافلہ اسیری کی صورت ترتیب دیا ہے. اور یہ صبر مظلومیت جب کر وہ بھی ہے کہ سامنے بھی بھائی بیٹے بتیرے ان کی لاشیں پڑے میں, لیکن کسی شہید کو دفنانے کی اجازت نہیں دی ہے. دفنانے کی اجازت دیے بغیر اسیران اہل بیت کو کربلا سے کوچ کروانا چاہتے ہیں. اب سنیے کربلا کے بعد کی کربلا, شام غریبہ کے بعد کو شام 11 یو گیٹ اس 11 ایکسوڈیس. اب ہم پیجز آگے بڑھتے, دس مورم ہم نے بک دیا تفسیر باب سے آتے ہیں. 11 محرم حکم ہوا حسین امام علیہ مقام کا سر نیزے پر رکھو, اہل بیت قیدی بناؤ اور کوفہ روانہ. سب اندر کیا ہے, جناب زینب, جناب ام کلثوم, جناب رباب, جناب سکینہ, سب بیبیاں کجاوے کے بغیر اونٹوں پر سوار ہیں. امام زین العابدین بیمار ہیں مگر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں.
آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں، سب سے آگے امام حسین کا سر سب سے آگے. راستے کا کیا نام ہے؟ ظلم. تماشا، یعنی قافلہ جب کسی بستی یا شہر سے گزرتا ہے تو لوگ تماشائی بنے کھڑے ہیں. اللہ میرے یہ حد سے تو پہرو تھے کھڑے دربار میں، ہم بازار میں. ہم ابھی کربلا سے کوفے کا راستہ تقریباً 75 کلومیٹر رفلی. آج گاڑی میں سفر 9 گھنٹے لگتا ہے. اب اس زمانے میں غیر اتنا نہیں تھا، اور بس بدل ہیں سواریوں پر. اب آپ سوچیں بھوک پیاس گرمی بے ردائی چاہنے والوں کھونے کا غم تعزیانے شادیانے اور اس عالم میں لٹا قافلہ کربلا سے کوفہ دائرہ. ایک مومنٹ کتنا بھاری گزرا ہوگا. آج بھی جب چہیوں کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر کی ہمارا کوریج ہوتی ہے، ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. دنیا کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہ اسی گزردہ پہ ہوتا ہے جب لاکھوں نہیں لٹرلی کروڑوں عاشقانہ حسین کربلا معلّہ جا رہے ہوتے رہے تو وہ کوفے سے یا نجف سے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ہوتے ہیں بچے بوڑھے سب دیوانہ وار پیدل دلتے میں کروا جاتے ہیں. عالمی جریدے سب دنیا جو بڑے بڑے اجتماعات میں سیب کرا دیتے ہیں، کچھ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اجتماع کرا دیتے ہیں. اور راستے بھر میں مسافروں کی تسکین کے لیے لوگوں نے خیمے لگائے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں دروازے کھول دیتے ہیں. گویا راستے کا چپا دوائی دے رہا ہوتا ہے. یہ بے شک یزید ایک طرح اسی راستے سے آپ کو تحقین کے نیت سے پرایا ہو، اس سوچ کے ساتھ کہ میں جیت گیا، یہ ہار گئے، میرا نام باقی رہ گیا، ان کا مل گیا. لیکن وہ اس کے بالکل اس راستے پر ایک قافلہ تھا، آج لاکھوں قافلے ہے. تو خیر وہ قافلہ کس عالم میں جا رہا ہے؟ وہ قافلہ اس عالم میں جا رہا ہے کہ یزید کے سپاہی اعلان کر رہے ہیں. کیا یہ ہے حسین پہلوانہ یزید کے باقی اور بلا. کچھ جگہ لوگوں نے پتھر برسائے اس قافلے پہ، کوئی تالیاں مچا رہا. گفے شہر میں داخل میں، بازار کوفہ میں داخل میں. آپ جانتے ہیں کوفے کے حاکم نے کیا حکم دیا رہا؟ شہر کو جشن کے لیے سجایا گیا، سیلیبریشن. رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں بے مقنع چادر آ رہی ہیں اور شہر سیلیبریٹ کر رہا ہے. گھروں سے باہر نکلو، سیلیبریٹ کرو. یعنی نماز سے رسول کا سر نیزے پر اور یہاں فتح کا جشن. داستان آگے بڑھتی، بازار کا مرحلہ طے ہوا، دربار کا مرحلہ آیا. یہاں یزید کا ریپرزینٹیٹیو اس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد، کوفے کا گورنر ہے. اور اب دربار کا کیا منظر ہے؟ امام حسین کا سر سامنے رکھا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں ظالم. اور اب آپ ایک ڈائلاگ سنیں، مطالبہ ابن زیاد پر جناب زینب کبریٰ کا. جناب زینب کبریٰ کے بغیر داستان کربلا بری ہے. تو اب یہاں سے آپ سن لیجیے داستان کربلا میں داستان زینب سن لیجیے. سلام علیہ. ابن زیاد نے بھی یہ نہ سکھا whatever words کیسا لگا انجام، حسین کا انجام کیسا لگا، تم نے خدا وہ کیسا پایا. جناب زینب کبریٰ نے سر اٹھایا، چہرہ زخموں سے سدا ہوا ہے لیکن آواز میں کلک ہے. ما رأیت انا جمیلا، خدا وہ ایسا میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی اللہ نے لوگ یہ اچھا ہی کیا ہے، وہی شکر ہے. داستان سب کربلا کے بعد پہلا پڑاؤ تھا کوفہ. یہاں کچھ روز ہی قافلہ اسی عالم. اب کیا ہوا؟ اب یزید کا ایک قوم کو آیا. اب کیا حکم آیا؟ ان بیٹیوں کو، ان قافلے والوں کو دمشق لے جائے. کیا مطلب؟ میرے دربار میں لے رہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اب اس قافلے نے ان ہی تکالیف سے ایک بار پھر گزرنا ہے، جس سے بھی گزرنا، بلکہ نہیں زیادہ تدئی سگنل. کربلا سے کوفہ تو قریب تھا، 75 کلومیٹر تقریباً. کوفے سے شام تو بہت دور ہے. کوفے سے دمشق کا فاصلہ تو 1000 کلومیٹر پلس ہے. اور بیویاں ننجے سر ہیں، تجاوز کے بلے عود ہیں، بچے بھوکے ہیں، حوصلے نہ ڈال رہا. امام سجاد زنجیروں میں چکرے بیمار ہے. اور پھر راستے کے وہی مناظر ہیں، ہر شہر ہر گاؤں تماشا بنا دے گئے، سپاہی آواز لگاتے ہیں. یہ یزید کے باقی ہے. اس شہر کو بھی باقاعدہ سجایا گیا. یزید کے بظاہر عظیم و شان میں بظاہر بہت بڑا ہیوج اسٹرکچر جو آدمی قائم ہے دمشق پہ. اس محل کے سامنے اہل بیت کو پہلے باہر انتظار کروایا گیا. آپ اس کی جرت دیکھنا یزید کی،
کہ اس بدبخت نے ویٹ کر انٹینشنلی ویٹ کروایا باہر جا کر پھر اندر بلایا گیا. آج بھی جہاں دربار یزید تھا نا آج بھی اس کی باہر فرض ظاہر ہے کہ بازار بڑا بازار ہے اس کی تنگ گلیاں اور پھر دربار. تو اہل بیت کے قافلے کو جان بوجھ کر بازار سے گزارا گیا پھر دربار لایا. بازار دربار بازار کا کیا رہتا وسرے یعنی ادھر اہل بیت زنجیروں خستگی اور آنسوؤں میں لپٹے ہوئے دمشق کے دروازے پر یا یزید کے دربار کے دروازے پر کھڑے اور وہاں وسرے دربار کا جانم اب دربار پہ ہے بڑے اور بڑا دربار ہے. یزید تخت پر ہے اور مشہور ہے آدمی نامحرموں کا مجمع اور علی کی بیٹی ہے. یعنی کیا اب آپ بتائیں کیا یہ سارا سینیریو کافی نہیں چاہے بس میں تکلیف دینے کے لیے کتنے میں پہنچ رہا ہوں. اب آپ شاید سوچ رہا ہوں کہ ہر بات سن کے لگتا ہے کہ اس طرح کیا ہوا پھر ایک نیا لو ٹچ کرتا ہے ایسے پھر ایک نئی بات آتی ہے. اب کیا ہوا ایک چھڑی ہے اس کے ہاتھ میں اور امام حسین کا سر رکھا ہے اور اس چھڑی سے یہ امام حسین کے لبوں پر مار رہے ہیں چھڑی. یہ منظر دیکھیں بزرگ صحابی چیخ پڑے اے یزید یہ وہ لبیں جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اس کے بوسے لیتے تھے. اور یزید کیا کر رہا ہے کبھی امام حسین کی بیٹی سے کہتا ہے سکینہ جناب سکینہ سے کہتا ہے بلاؤ ہم نے ماؤ بلاؤ ہم نے جناب آپ یاد ہے نا ان سے کبھی کسی بی بی کا نام کیا. اب علی کی بیٹی جناب زینب نے دربار یزید میں بھی ایسے بات کی کہ در و دیوان لرز گئے. کچھ دن سے نظر کرم تیز آگے بڑھا دے استعمال کی طرف بھیا سنے جناب زینب دوبارہ سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں تو نے یزید یہی بوان کیا تھی جب تو نے زمین و آسمان کے راستے بظاہر ہم کر دیا اور ہمیں قیدی بنا لیا تو اس سے تیری عزت میں اضافہ ہو گیا. تو نے دیکھا کہ دنیا بظاہر کے حکم کی پابند ہے تو خلا قبول گیا. انصاف کا تقاضا ہے کہ تو اپنی عورتوں کو اپنی کنیزوں تک پردے میں رکھے اور دختران رسول کو دیویوں کے صورت میں بلاتا رہے. تو بہت جلد اپنے اندام پر پہنچے گا اور جب اندام پر پہنچے گا اس وقت نمازہ کرے گا کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے کاش میری زبان کم ہو جاتی اور میں وہ نہ کہتا اور میں وہ نہ کرتا جو میں نے کہا جو میں نے کیا. اگلا دنیا سنا ہے یزید کی یہ تو انقلاب سانہ ہے یہ تو انقلاب سانہ نے یہ نوبت پہنچاتی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں ورنہ میں تجھے اس قابل زینب تجھے اس قابل سمجھتے ہیں اس سے بات کرے. اے یہ سنے اے یزید پوری کوشش کر لے سارے جدوجہد کر لے تو ہمارے ذکر کو فنان بے کر سریا. یہ زینب یہ علی کی عجیب دربار یزید ہے وہ خاتون کے دو ایک پورے ٹراما سے گزری ہے. علی کی بیٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں لہجہ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ محض یزید کا اور اختیار حسین کا ہے. جیسے آگے بڑھتے یہ مکالمہ ہو گیا دربار میں کیفیت ہو. اگلا اب پھر کوئی بات کیا جی ان کو قید کر لیا جائے قید میں ڈال دیا ہاتھ جیل میں ڈال لیا. یعنی پہلے ہونے والے مظالم کچھ کم تھے اب یہ سکم بھی ہے. اس بیت کو قید کیا جائے جی قید میں کیا ہوا قید کے الگ اپنی پوری ڈیٹیلز ہیں ان کے وقت نہیں ہے ابھی میں کوئکلی ایک بس بات کر کے آگے بڑھوں. آپ نے راجستھان کے آغاز پسند امام کی بیٹی جناب سکینہ وہ امی بیٹی جس نے ہر قربانی کو اپنے بچپن میں سہا اور پھر قیدی بن کر بازاروں اور درباروں اور زنجیروں کے درمیان رہی. اب وہ بچی بھی قیدیوں میں شامل ہے. وہ یہ کہہ رہی ہوں جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پر دیکھو ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا ہے کون میرے پاس جیو کس کے سہارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا. اور قید بھی کیسی ہے جہاں ان کی رونے پر بھی اعتراض ہے پیغام بھجوائے یا دن میں ہو جائے تھوڑا رات میں ہو جائے. یار اب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو رونے بھی پہ رہے ہیں اور قید کیسی تنگ اندھیری ٹوٹی پھوٹی
کوٹھی میں قید کیا ہے جہاں رات کے وقت نہ چراغ ہوتے نہ بستر، نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ دوائیں. اور جناب سکینہ، کون جناب سکینہ؟ ان کو نیند صرف بابا کی آغوش میں آتی ہے. اب بولو صرف بابا بابا کہہ کے ہوتی ہے. امام کی وہ بیٹی اسی قید خانے میں اسی طرح روتے روتے ایک روز انتقال ہو گئی. تو ان کی آخری آرام دہ بھی وہی قید خانہ بن گیا. مجھے اللہ نے کس عالم میں امام زین العابدین نے اور بیویوں نے جناب سکینہ کی تدفین کی. تو یہ ایک قید کا تیزی سے آپ پڑھتے ہیں. 10 مظفر اہل بیت اسیر ہے. اب یہاں اب امیدوار ہے کہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ماسس کی سطح پر، عوامی سطح پر رائے بدل رہی ہے. لوگ بات کر رہے ہیں، لوگوں میں بے چینی پھیل رہی ہے. امام کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، علی اکبر کی قربانی، عباس کے بازو، علی اصغر کے البوم، علی اکبر کی کلیجے، زینب کے قربے، جناب زینب کے قربے، سید سے جھاگتی باتیں، جناب سکینہ کی شہادت، ان سب چیزوں نے مل کر وہ امپیکٹ بنا دیا کہ یزید پریشان ہونے لگا کہ رائے عامہ بہت شدید انداز سے میرے خلاف ہو رہی ہے. بلاف اس بدبخت نے اب اہل بیت کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. جب زندہ سے رہا ہو گئے سادات، شاید نے کہا زندہ سے رہا ہو گئے سادات، اللہ یہ کیا ہو گئے سادات، خود کرب و بلا ہو گئے سادات. یہ کیسی رہائی کہ یہ کیسی رہائی ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا. کیا رہ گیا زندہ میں کہ ہر قیدی ہے روتا، ہاں اپنی سکینہ سے جدا ہوتے ایسا. اللہ یہ کیا ہو گئے سادات. اے شامنو اب چین سے آرام سے سونا، بے چین کرے گا نہ کسی بچی کا رونا، جو شب کو بکا کرتی تھی روئے کی کبھی نہ. زینب نے کہا قید میں ہے میرا خزانہ، اے اور تو جب شام ڈھلے اس طرف آنا، تربت پہ سکینہ کی دیا ایک جلانا. اللہ ہے اللہ. رہائی کا پیرا جناب امام نے شٹ اپ کہا. ان سے کہو ہم تو اپنے گھر والوں میں ٹیسٹ وہ بھی نہیں پائے ہیں. یزید سے کہو سارا لوٹا ہوا سامان واپس کریں، ہم جانے سے پہلے ایک بار اپنا وہ جی بھر کے رو تو لیں. وہ اس طرح واقعہ کربلا کی بات، یاد کربلا کی پہلی بات، ہمیں محفل سے نا محفل حسینی ہے نا، واقعہ کربلا کے بعد یاد کربلا کی پہلی محفل جناب زینب لوگوں پر عجب غربت کے عالم میں شام میں ہوئی. آپ کو یاد ہے نا جناب زینب نے ابھی کہا تھا نا یزید کچھ کر لے ہمارا ذکر میں ہی روک سکے گا. اس کی عملی تفسیر تو دیکھیں کہ اسی شام میں گویا اسی دربار میں ذکر حسین ہو رہا ہوں. اور آپ تو ہو رہا شام میں پہلی محفل ذکر حسین بھی احمد دسوی. اب یہ داستان اختتام پر پہنچ گئی. اب یہ قافلہ جو مدینے سے نکلا ہے 250 ارب، اب یہ واپس جا رہا ہے. بھائی ہوں واپس مدینے جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ قافلہ جو شام سے نکلا، آپ نا مدینے سے نکلا، وہ ساری ڈیٹیل میں ریپیٹ نہیں کرتا. شام سے نکلا ہے قافلہ، تو مدینے جانے سے پہلے دوبارہ کربلا گئی اور پھر مدینہ آئی. چہلم کے دن کے آس پاس صرف کربلا پہنچا. چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بی بی آگے بڑھ کربلا پہنچا. اب کربلا سے واپس جا رہے ہیں مدینہ. اب آپ سوچیں کس عالم میں نکلا تھا یہ قافلہ مدینے سے، اور کس شان سے نکلا اور اب کس حال میں مدینہ جا رہا ہے. جب مدینہ سے درد اکبر تھے، عباس تھے، اون تھے، محمد تھے، اب کوئی نہیں ہے. اب نہ اکبر ہے، نہ عباس، نہ اون محمد ہے پاس، نہ اصغر ہے، نہ قاسم. بس قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گل ستاؤ. کربلا پھر وہ جلے چمن کی نہیں. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. کسر ظالم کبھی، تیت خانہ کبھی، نو کے نیزہ کبھی، تازیانہ کبھی. کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیریں بہن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. میں نے ایک جملہ گاؤں میں انہوں نے سنا ہے، انہوں نے کہا جس طرح حسین نے کربلا فتح کیا نا، اس طرح جناب زینب نے شام فتح کی. بس زینب ہے، پر زینب کے لال اون محمد نہیں ہے، بھائی حسین نہیں ہے. وہ جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب،
عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زین اے شہر مدینہ. داستان تیس اختتام طرف لے کے جا رہے. اب بیمار کربلا، اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے، مدینہ قریب ہے، مدینہ پہنچنے والا ہے. بیمار کربلا امام صلی اللہ علیہ نے قافلے کو مدینہ کے قریب ایک جگہ رکوایا اور کہا ہم مدینہ اس حال میں، یہ واپسی سے نہیں رہا، مدینہ اس حال میں نہیں جا سکتے. تو کوئی ایسا شخص ہو جب آپ خبر دے کہ آل محمد کے ساتھ کیا بیت چکی ہے. کہ شخص اس کا نام مشیب تھا، اسے ذمہ داری سونپی گئی، جاؤ مدینہ اور وہاں خبر کرو. مدینہ کی گلیوں میں ایک وہ دن تھا داستان دیشوں میں جب خبر آئی تھی کہ یزید تخت پہ بیٹھا اور مطلب نمائندے کو بولا حسین کی بیعت لو. آج ایک یہ دن ہے، بشیر کی آواز مدینہ، اے مدینہ والو، اب یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، حسین شہید ہو گئے. مدینہ میں جب عالم ہے، لوگ سب کو چھوڑ کر دوڑے ہیں. جیسے نے پوچھا بشیر کیا کہہ رہا ہو؟ بشیر نے چیخ کرتا ہاں حسین جس کے چہرے پر رسول چومتے تھے، جسے علی اپنی تلوار کو دھار کہتے رہو، کربلا میں شہید کر دیے گئے. جو اس قافلے میں دیگر لوگ شہید ہوتے، کسی کی ماں آتی ہے، کسی کا کوئی گھر والا آتا ہے. بی بی زینب نے، اب سب پہنچے ہیں مدینہ، اب جناب زینب بھی پہنچی ہے نا. جناب زینب نبی کے روضے پر گئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ نکلے تھے امام حسین لیے نبی کے روضے، اب جناب زینب بھی ہیں. دیکھ لیں آپ کے نواسے کو کیسے مارا گیا نا. وہ کہہ رہا ہوں نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسی، آپ کونوں متا پہ چھا گئی غم کی اداسی ہیں. نانا حرم حسین کے دربار نہیں، ہم سر بے رہنا کوفے کے بازار نہیں ہے. اب جناب زینب گھر جا رہی. کچھ مقام پر آیا کہ جس جناب زینب جس حال میں گئی تھی نا مدینے سے نکلے، اور اب جس عالم نے آئی ہے مدینے میں، دونوں حالتوں میں اتنا فرق تھا کہ پہچاننا مشکل ہو جا رہا. شاید نے کہا زندان کی قید کاٹ کے جب ثانی زارا پہنچی وطن تو کوئی بھی پہچان نہ پایا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے پوچھا شور نے تو کون ہے، کیا نام ہے تیرا ہے ضعیفہ. یہ سن کے بکا کرنے لگی ثانی زارا، سوجا ہو آپ کی مجھے پہچانا ہو رہا، میں آنا محمد کی ماں. قافلہ مدینے سے چلا، مدینے میں آیا. داستان استدام کا پتہ. اب مدینے میں کیا ہو؟ اب آپ مدینے میں بغاوت ہو گئی ہے. اب مدینے میں بغاوت، لوگ متنفر ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ سب کو دیکھنے اور سننے کے بعد لوگوں میں یزید کے خلاف جذبات اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اس کا اعلانیہ اعزاز شروع کر دیا. یہاں تک کہ لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنے اور اس کو معذور کرنے کا اعلان کر دیا ہے. مدینے میں جو یزید کا نمائندہ تھا اس کو نکال دیا گیا ہے. یہ آپ مدینے میں ہو رہا ہو. ابھی سنیے گا بس ایک بڑے راستہ اس پر یزید کا کیا ریئیکشن تھا. آپ سنے اس کے ظلم ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہیں. اس نے کیا کیا؟ یزید نے جب سنا کہ مدینے میں عالم ہو گیا، اس نے خبر سن کر مدینے والوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. اس نے ایک اور لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے سپاہی سالار کو حکم دیا مدینے میں داخل ہو جاؤ اور اس یہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں سب کو کچھ لو، اگر مزاحمت ہو تو خود مانے سے نہیں اٹھنا. اس کو ابھی بھی چین نہیں آیا ہے. یزیدی فوج نکلی ہے، مدینے کے پاس آئی ہے، ایک مقام پر مدینے کے مدافعین سے جات دکھائی ہے. اہل مدینہ سنیے، اہل مدینہ صحابہ کے بیٹے تابعین سب پر مظالم ڈھائے گئے. یزید نے ان ہدایات کے ساتھ یہ لشکر بھیجا تھا کہ مدینے کا حرم 3 دن تک تم لوگوں پر حلال ہو یعنی ملتا ذہنوں سے جو چاہے کرنا کوئی نہیں پوچھے گا. علماء بتاتے ہیں ہزاروں تابعین اور کئی سو صحابہ شہید کیے گئے. اس نے واپس اللہ کے پاس مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی گئی، مسجد نبوی کی حرمت پامان ہوئی، نمازیوں کو شہید کیا گیا، مسجد میں جانور باندھے گئے، 3 دن تک تھتو حالت ہوا، لوٹ مار ہوئی، اس وقت نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ یہ بدبخت یہاں بھی نہیں رکا، بلکہ اب اسے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ مکے پر بھی لشکر کشی کی جائے. یزید نے
لشکر جو مدینہ میں تطوارت کو بھی آپ کی خدمت میں نرس کہتے چکا تھا، اب مکہ روانہ کیا اور اس لشکر کو حکم دیا کہ مکے پر چڑھائی کر دو. یزیدی لشکر مکہ پہنچا. یاد کافی یزیدی لشکر نے مکے کے باہر سے بنجری پہلے پتھر پھینکنے والے مشین کہہ رہی تھی نصب کی اور مکہ شہر پر حملے شروع کیے. ان بنجنیخوں سے آگ کے گولے مکے پر پھینکنا شروع کیے. کون سا مکہ جہاں کعبہ ہے، کون سا کعبہ جہاں سے کل حسین کا نکلنا ہوا تھا جس یزید کی وجہ سے. اور آج یزید کی فوج یزید کی ہدایت پر واقع کربلا کے بعد آپ کی گولے برسا رہی ہے کعبے پر، مکے پر. اور یہ معاملہ کس حد تک گیا؟ اس حد تک گیا داستان خطاب پذیر ہو رہی ہے. آپ سن لینا کوفہ و شام میں جس یزید نے اہل بیت پر پردہ پھیلایا، مسجد نبوی میں جانور مان دے، اب کیا کرنے لگا ہے؟ اس کا لشکر مکے کے اطراف سے مکے پر حملہ ہو رہا ہے. آپ کے گولے پھینکے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بدقسمتی سے ان میں سے ایک آپ کا گولا خانہ کعبہ کے خلاف چھت پر جا گرا جس سے کعبے میں آگ لگ گیا. خلاف کعبہ جل گیا، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا. بعض روایات کے مطابق دیواروں کو بھی آگ نے لپیٹ میں لیا. جزوی طور پر کعبے کی عمارت کو نقصان ہوا. ریکنسٹرکشن تک بات گئے. یہ بس ابھی یہ بس داستان ہروں. ابھی یہ حملے جاری تھے، کعبے والا ایپیسوڈ جاری تھا. اس دوران دمشق سے ایک خبر جب ہو رہی کہ یزید مر چکا ہے. یزید مر چکا. یہ کعبے کا حملہ جاری تھا اور یزید کی قید کی خبر ہے شام سے. اس موت کی خبر کے بعد لشکر کے سالار نے کہا کہ بھائی ہم جس کی حکم پر یہاں آئے تھے وہ نہیں رہا، تو اب ہم بھی مکے کا محاصرہ ختم کرتے ہیں اور یزید کے لشکر واپس دمشق روانہ کیا. تو یہ داستان کربلا، داستان حسین، داستان زینب، داستان اسلام. بس سے ختم کرتے ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار. اب یہ سارا داستان سننے کے بعد کوئی نہیں محسن سردار ندار دست در دست یزید، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی پناہ یا علام است حسین.